الرحیم فصل دلالت بودن شے از با حیثیت کہ از علم بغیر لازم آیت علم بشے دیگر و آن بس اچھا جی، منطق کی کتابوں کے شروع میں الفاظ کی بحث اس لیے کی جاتی ہے کہ تفہم اور تفہیم بغیر الفاظ کے نہیں ہو سکتا جی، اور لفظ چونکہ معنی پر دلالت کرتا ہے اس لیے پہلے دلالت کی بھی بحث کرتے ہیں۔ تو دھیان کریں، یہ تین باتیں ہیں، دلالت، اس کے بعد وضع، کیا شے؟ پھر دلالت کی قسمیں اور یہ مختلف ساری بات چلتی رہے۔ دلالت ویسے تو مصدر ہے ثلاثی مجرد کی، دلہ یدل دلالتن۔ منطقیوں کی اصطلاح میں دلالت کی تعریف، منطقیوں کی اصطلاح میں آپ کے سبقوں میں یہ پہلی مرتبہ آ رہی ہے، پھر ہر کتاب میں آئے گی۔ دلالت کیا ہے؟ بودن شے است بحیثیت کہ از علم بوے لازم آید علم بشے دیگر۔ دلالت یہ ہے ایک شے کا ہونا اس حیثیت کے ساتھ، ایک شے کا ہونا اس حیثیت کے ساتھ کہ اس شے کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آ جائے، ایک شے کا ہونا اس حیثیت کے ساتھ کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آ جائے۔ دلالت منطقیوں کی اصطلاح میں کیا ہوتی ہے؟ دلالت کی تعریف، دلالت بودن شے است الی آخرہ۔ دلالت یہ ہے ایک شے کا ہونا اس حیثیت کے ساتھ کہ اس شے کے علم سے دوسری شے کا علم خواہ آ جائے، یہ کیا ہے؟ دلالت ہے۔ بات سمجھیے جی۔ دلالت منطقیوں کی اصطلاح میں دلالت کی تعریف یہ ہے کہ ایک شے کا ہونا، یہ جو بودن ہے نا، بودن ہونا، یہ دلالت ہے جی۔ ایک شے کا اس حیثیت کے ساتھ ہونا کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم خواہ لازم آ جائے۔ پھر آنکھو ایک باری، منطقیوں کی اصطلاح میں دلالت کی تعریف یہ ہے کہ ایک شے کا ہونا اس حیثیت کے ساتھ کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آ جائے۔ مجھے پتا چل گیا کہ لفظ نعمان اس 6 فٹ کے جوان کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ میں اپنی لائبریری میں بیٹھا ہوا ہوں، بلال نے زور سے کہا نعمان، اس لفظ کے علم سے مجھے فوراً اس وجود کا علم آ گیا کہ نہیں جی۔ اب لفظ نعمان کا اس حیثیت کے ساتھ ہونا کہ اس کے علم سے اس کے معنی کا علم آ جائے، اس لفظ نعمان کا اس طرح ہونا بودن، یہ دلالت ہے، یہ دلالت ہے۔ بات سمجھیے؟ کوئی بھی آپ شے لے لیں، کوئی لفظ بولے آپ جس کا معنی آپ سمجھتے ہیں، تو جب لفظ بولا جائے گا تو معنی سمجھ آئے گا کہ نہیں؟ اب لفظ کا اس طرح ہونا کہ اس کے علم سے اس کے معنی کا علم لازم آ جاتا ہے، یہ لفظ کا اس طرح ہونا، یہ کیا ہے؟ دلالت ہے۔ تو دلالت یہ ہے کہ ایک شے کا ہونا اس حیثیت کے ساتھ کہ اس شے کے علم سے شے آخر کا علم لازم آ جائے۔ بات سمجھیے؟ بشرطے کہ آپ اس پہلی شے کا معنی جانتے ہیں، پہلی شے کا معنی جانتے ہیں۔ بات سمجھیے؟ لفظ روٹی جب بولا یہ لفظ، اس لفظ کے بولنے سے فوراً اس کا جو معنی ہوتا ہے آپ کو اس کا علم آیا کہ کوئی نہیں؟
لفظ ابا بولنے سے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ ابا جب میں نے بولا، آپ کے کانوں نے سنا اور دماغ نے اس کو سمجھا، تو فوراً اس کے معنی کا علم آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ یہ دلالت ہے۔ یہ تو لفظوں کی مثالیں دے رہا ہوں، اور بھی چیزیں، یعنی ہر وہ شے کہ جس کے علم سے دوسری شے کا تو دلالت کیا ہے؟ دلالت ہے۔ آپ روڈ پہ کھڑے ہیں، پیچھے جو ہے نا وہ راستہ جو ہے وہ پست ہے، تو آپ کو گاڑی کے آنے کی آواز آئی۔ وہ آواز جب آپ کے کان میں پہنچی تو آپ کو آواز کا علم آیا۔ آواز کے علم آنے سے آپ کو دوسری شے کا علم آیا کہ نہیں؟ کیا؟ اور پاویں ٹرک نکل آوے، پاویں جو نکل آوے، لیکن یہ علم تو آ گیا نا کہ گاڑی آ رہی ہے۔ آپ نے دور سے دھواں دیکھا، آگے یہ ساری مثالیں آگے مختلف قسمیں آئیں گی، لیکن یہ اس دلالت کو سمجھے۔ دور سے آپ نے دھواں دیکھا، تو جب آپ کی نظر نے دھواں دیکھا اور وہ تصویر آپ کے دماغ میں گئی اور دماغ نے سمجھا کہ دھواں کیا ہوتا ہے، فوراً آپ کو ایک دوسری شے کا علم آ گیا۔ کس کا؟ یہ دھواں جڑا نکلیا ہے نا، میں اتنے بھی اگ ہونی ہے تھلے جی، گل سمجھی جی؟ ایسا بس دلالت ہونا، چلو شے کا ہونا ہے بحیثیت کے، اس حیثیت کے ساتھ کہ از علم بوے، کہ اس شے کے علم سے، اس بوے دی جڑی وے وے، اس تو کیڑی ایندا مرجع کیڑا ہے؟ بودن شے والی جڑی شے وے، کیڑی شے؟ اس شے کے علم سے۔ چلو جی، کہ لازم آ جائے علم شے دوسری کا، چلو جی اے کی آ گئی ہے آگاں جی، وآ شے اول را دال گوین، ہاں ثانی را مدلول۔ بس اب دلالت کی تعریف سے آپ کو دو شے کا پتہ چلا ہے۔ ہونا ایک شے کا اس حیثیت سے کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم آ جائے۔ یہ جو دو شے ہیں ان کا نام بتاتے ہیں۔ ان کا جو پہلی شے ہے نا، جس کے ہونے سے جس شے کا اس طرح ہونا کہ اس کے علم سے دوسری کا علم آتا ہے، یہ جو پہلی شے ہوتی ہے اس کو دال کہتے ہیں۔ جس کا علم لازم آتا ہے اس کو مدلول کہتے ہیں۔ اس کو آپس میں جو تعلق ہے وہ دلالت ہے، وہ ہونا، بودن ایک شے کا ہونا، یہ دلالت ہے۔ تو وہ جو پہلی شے ہے جس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آ رہا ہے، یہ جو شے ہے پہلی شے، اس کو دال کہتے ہیں، اور جس شے کا علم لازم آ رہا ہے اس کو مدلول کہتے ہیں۔ اس کو پہلی باری جڑی شے پڑھی انہوں دھیان نال پڑھی دی بھی دماغ سدھی پڑے، تاکہ پھر اگلی باری مشکل نہ ہوئے جیے۔ تو یہاں سے دلالت کی تعریف میں دو شے آئی ہیں، بودن شے ایک تے علم بے شے دیگر، دو شے ہیں کہ نہیں؟ تو جو پہلی شے ہے جس کے علم سے، اس کو دال کہتے ہیں، دوسری شے جس کا علم آیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدلول کہتے ہیں۔ نہ کی تہاڈا فیضان، یہ دال ہے، آ جڑا وجود سامنے بیٹھا ہے ایک ہی ہے، مدلول ہے جی۔ پہلی شے کو دال کہتے ہیں، دال کہتے ہیں، اور دوسری کو جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے نہیں، جس کا علم آیا ہے جس کا علم آیا ہے اس کو مدلول اس کو کہتے ہیں۔ مدلول کہتے ہیں۔ پھر دیکھو نا جی، دلالت کیا ہے؟ ہونا ایک شے کا اس حیثیت کے ساتھ کہ اس شے کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آئے۔ یہ جو پہلی شے ہے اس کو
اور جس کا علم لازم آیا ہے اس کو مدلول کہتے ہیں. ہاں جی کیا کہ پہلی شے کو دال کہتے ہیں ہاں. اور جس کا علم لازم آیا ہے اس کو مدلول کہتے ہیں. ابھی کیا کہ پہلی شے کو دال کہتے ہیں اور دوسری شے کو دوسری شے جس کا علم آیا ہے اس کو مدلول کہتے ہیں. تو تعریف کے اندر دو شے کا ذکر ہے کہ ہونا ایک شے کا اس حیثیت کے ساتھ کہ اس شے کے علم سے یہ جس کا ہونا یہ جو شے ہے یہ دال ہے جس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم ہے. وہ جو دوسری شے ہے وہ مدلول ہے گل سمجھی. تو آپ سب کے جو نام ہیں وہ کیا ہیں دال ہیں. اور اے دوجا مسئلہ آ گیا کیڑا دال اور مدلول. دلالت کیا ہے کہ ایک شے کا اس حیثیت کے ساتھ ہونا کہ اس کے علم سے شے آخر کا علم. تو یہ ایک شے کا اس طرح ہونا یہ کیا ہے دلالت ہے. ایک شے کا اس حیثیت کے ساتھ ہونا یہ جو بودن ہے نا بودن یہ دلالت ہے. یہ کیا ہے دلالت ہے جی. اور پہلی شے جس کا ہونا یہ شے دال ہے اور دوسری شے جس کا علم لازم آیا ہے یہ مدلول. کل سمجھی کہ کوئی نہیں ہے. تو دلالت کیا ہے بودن. دلالت کیا ہے یعنی ایک شے کا اس حیثیت کے ساتھ ہونا یہ ہونا کیا ہے پہلی شے اور دوسری. تو پہلی شے کا دوسری شے کے ساتھ جو تعلق ہے کون سا کہ اس پہلی شے کا اس طرح ہونا اس کے ساتھ کہ اس کے علم آنے سے دوسری کا یہ جو اس کے ساتھ تعلق ہے اس کا نام کیا ہے دلالت. اور اس شے اول کو دال کہتے ہیں اور ثانی کو مدلول. ہاں بھائی اور اس شے اول کو دال کہتے ہیں اور ثانی کو مدلول. ہاں جی اور اس شے اول کو دال کہتے ہیں اور ثانی کو مدلول. ہاں جی. ووضع تخصیص شے اصل بشے دیگر بر وجہ کے از علم بشے اول حاصل شود. دلالت کی تعریف آ گئی ہے. دلالت کی اور دلالت میں پہلی شے کو کیا کہتے ہیں اور دوسری شے کو مدلول. اب دوسری شے ایک ہوتی ہے وضع. کیا ہوتی ہے وضع. لفظی معنی ہے واو ضاد عین کا وضع وعدہ یادہ اور رکھنا. کیا کرنا منطقیوں کی اصطلاح میں وضع کیا ہوتی ہے ناو کے اندر بھی یہ تعریف آئے گی. یہاں سے وضع کی تعریف کرتے ہیں. کس کی یہاں سے کیا کرتے ہیں وضع کی تعریف کرتے ہیں. ویسے وضع کا معنی نہادن رکھنا. وضع کی تعریف کیا ہے منطقیوں کی اصطلاح میں نحویوں کی اصطلاح میں یہاں سے کیا کرتے ہیں وضع کی وضع کیا ہے تخصیص شے است بشے دیگر بر وجہ کے از علم بشے اول حاصل شود علم بشے ثانی. وضع یہ ہے ایک شے کو خاص کرنا دوسری شے کے ساتھ. ایک شے کو خاص کرنا دوسری شے کے ساتھ. ایک دو شیاں آ گئی ہیں. ایک شے کو خاص کرنا دوسری شے کے ساتھ اس وجہ پر کہ پہلی شے کے علم سے دوسری شے کا علم حاصل ہو. وجہ کیا ہے ایک شے کو ایک شے کو خاص کرنا دوسری شے کے ساتھ اس وجہ پر کہ اول شے کے علم سے دوسری شے کا علم حاصل ہو جائے. اس طرح جو خاص کرنا ہے اس کو وضع کہتے ہیں. اس کو جی وضع کیا ہے خاص کرنا ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس وجہ
کہ پہلی شے کتاب دیکھو نا، اول شے کے علم سے اول شے کے علم سے دوسری شے کا علم حاصل ہو جائے، علم حاصل ہو جائے۔ آنکھو پھر وجہ کیا ہے؟ خاص کرنا ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ اس وجہ پر کہ پہلی شے کے علم سے، از علم بے شے اب بشے اول، پہلی شے کے علم سے دوسری شے کا علم حاصل ہو جائے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک شے کا خاص کرنا دوسری شے کے ساتھ اس وجہ پر کہ پہلی شے کے علم سے دوسری شے کا علم آ جائے۔ ہن بھی مثالاں وہی نے ذی شان بھائی، جدوں اے جمیا ادوں اندے والد صاحب نے، اندے مامے نے، کسے نے بھی اے لفظ ذی شان کہا کہ لفظ ذی شان اس 1.5 گٹھ بچے کا میں نام رکھتا ہوں۔ اب لفظ ذی شان کو اس 1.5 گٹھ بچے کے لیے، یہ لفظ ذی شان ایک شے ہے، اس کو خاص کیا ہے دوسری شے کے لیے، اس وجہ پر خاص کیا ہے۔ اب مرتے دم تک، مرنے کے بعد جب تک لوگ واقف رہیں گے، جب بھی آپ کو لفظ ذی شان کا پتہ چلے گا تو جناب علی فوراً سامنے آ جان گے کہ کوئی نہیں جی ایویں جن نام ایک ہی کیتا ہے، اے لفظ نو معین کیتا اس وجود واسطے، ایک ہی ہے، اے وجہ ایک ہی معین کیتا ہے، ایک شے کو یعنی لفظ کو خاص کیا ہے دوسری شے کے ساتھ، یعنی اس وجود کے ساتھ، اس طور پر خاص کیا ہے کہ جب بھی پہلی شے یعنی لفظ کا علم آئے گا تو دوسری شے کا حاصل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ 50 بندہ بیٹھا، میں ادھر منہ کر کے کہنا جواد بولنا ہے انہیں کہ نہیں بولنا ہے، اللہ کا منہ تو میں ادھر کیتا ہے، سمجھے؟ دلالت مولوی جی دلالت عام ہے، وضع خاص ہے، دلالت کے اندر وضع ہے، دلالت اندر وضع ہے، اس لیے دونوں قریب قریب چیزیں ہیں۔ وہی مثال میں نے آپ کو دلالت کی بھی دی ہے، وہی مثال میں نے آپ کو وضع کی۔ لفظ نعمان کا اس طور پر ہونا ہے کہ اس کے علم سے شے آخر کا علم آتا ہے۔ لفظ نعمان کو ان کے جس نے نام رکھا ہے اس نے اس لفظ نعمان کو ایک شے کو اس دوسری شے کے لیے خاص کیا ہے اس وجہ پر کہ جب بھی لفظ نعمان شے اول کا علم آئے گا شے ثانی یعنی اس وجود کا علم حاصل ہو جائے گا۔ گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ ایسا بس میں کتاب نحمیر کھولی تھی قانونچا کھول کے بہ گئے تو میں کیا نحمیر، ہوں لفظ نحمیر اس لفظ کو خاص کیا ہے کتاب کے لیے، جب آپ نے سنا تو آپ نے فوراً قانونچا بند کر کے کیا کیتا؟ بولے اے مطلب چلو جی منع کرو جی۔ اور وضع خاص کرنا شے کو دوسری شے کے ساتھ بر وجہ کے اس اور وضع خاص کرنا شے کا دوسری شے کے ساتھ اس وجہ پر کہ شے اول کے علم سے حاصل ہو جائے علم شے ثانی کا، اور وضع خاص کرنا شے کا دوسری شے کے ساتھ اس وجہ پر کہ شے اول کے علم سے حاصل ہو جائے علم شے ثانی کا۔ شے ثانی کا تو یہ کس کی تعریف آ گئی ہے؟ پہلے کس کی تعریف پڑھی ہے؟ ہن پڑھو گے پس وضع سبب از اسباب دلالت۔ بس اب دونوں تعریفوں کے بعد خلاصہ بیان کرتے ہیں وہ جو درمیان میں عرض کر چکا ہوں کہ وضع دلالت کے جتنے اسباب ہیں، دلالت کے یعنی ایک شے دال بنتی ہے دوسری مدلول بنتی ہے، دلالت کے جتنے اسباب ہیں وضع ان میں سے ایک سبب ہے۔ وضع ہاں جی کیا کہ دلالت کے جتنے اسباب ہیں ان میں سے وضع ایک سبب ہے دلالت کا،
ان میں سے وضع ایک سبب ہے دلالت کا. یعنی ایک شے جو دلالت کرتی ہے نا دوسری شے پر، تو دلالت کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، وہ کچھ بیان ہوں گے، کچھ اگلی کتابوں میں آئیں گے. ان اسباب میں سے ایک سبب ہے وضع. کیا ہے؟ وضع. ہاں جی، کیا ہے؟ ان میں سے ایک سب دلالت کے وضع جو ہے نا، وضع یہ دلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. وضع دلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. پھر آخو یہ جملہ، وضع دلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. آخر کیا؟ وضع دلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. سبب ہے. تو دلالت عام ہے اور وضع خاص ہے. ابھی عام خاص کی بات نہیں آئی، وہ اسی کتاب میں آگے بات آئے گی. بات سمجھیے، وہ ابھی بات نہیں آئی جی. تو یہاں صرف یہ مسئلہ سمجھنا ہے کہ دلالت کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف، وضع کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف. اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ وضع دلالت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. وضع ایک سبب ہے. وضع چونکہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ خاص کرنا ہوتا ہے، اور دلالت کبھی اس کے بغیر بھی ہوتی ہے. اے جڑا دھواں اگ تے دلالت کرتا ہے، دھویں نو کسی خاص کیتا ہے؟ نہیں کیتا. بس وضع ایک سبب ہے دلالت کے اسباب سے. جی بس وضع ایک سبب ہے دلالت کے اسباب سے. مانا کر وہ کلندر. بس وضع ایک سبب ہے دلالت کے اسباب سے. فصل دلالت ہونا ہے ایک شے کا اس حیثیت کے ساتھ کہ اس کے علم سے لازم آ جائے علم شے دوسری کا، اور اس شے اول کو دال کہتے ہیں اور ثانی کو مدلول کہتے ہیں. دوسرا مسئلہ، اور وضع کیا ہے؟ خاص کرنا ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ اس وجہ پر کہ شے اول کے علم سے حاصل ہو جائے شے ثانی کا علم. تیسرا مسئلہ، پس وضع ایک سبب ہے دلالت کے اسباب سے.